اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لتبلون فی اموالکم وانفسکم لا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم توانگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم نے لکھ لیا اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے لائے جسے آگ کھا جائے۔ اب کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص کو آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تم ان لوگوں کو کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اہل کتاب سے عہد دیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بھیج ڈالا۔ ان کا یہ بیپار بہت برا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھ گئے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم توانگر۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو۔ اللہ کی جانب سے جب یہ حکم نازل ہوا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے، تو یہودیوں نے اس آیت کا ٹھٹا مذاق اڑایا کہ لے اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، بندوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے قول کو یہاں پر نقل کیا۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم توانگر ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جملہ زبان سے نکالتے ہوئے ان کے دلوں میں خوف نہیں آیا۔ آدمی کو اللہ کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہوئے انتہائی خوفزدہ ہونا چاہیے۔ غور کرتے اگر معمولی سا عقل والا آدمی بھی اگر غور کرے کہ
کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کے قرض حسنہ دو، اسی کی شرح میں یہ عموماً شارحین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دہدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ تو کہا میرا وہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے 600 کھجوروں کے درخت تھے اور مدینہ کا سب سے شاندار باغ تھا، اس کی 4 دیواری تھی، اس کے اندر مکان تھا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا دست مبارک آگے لائیے اور پھر اس کے باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ آپ باغ کے اندر تشریف نہیں لے گئے، جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اہلیہ کو آواز دی اے ام دادا باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا اللہ کسی چیز کا ضرورت مند ہے؟ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو خود پوری کل کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو رزق دینے والا۔ یہ تو تمہارے لوگوں سے لے کر تمہارے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کو فائدہ ملتا ہے اور اس سے جو متعلق شخص ہے اس سے فائدہ ملتا ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ انہوں نے اتنا سخت جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے 2 جرائم، 2 گناہ یہاں پر ان کے بہت ہی بڑے گناہ، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں۔ اور خساست آدمی کے دل میں اسی وقت اترتی ہے، انتہائی خسیس طبیعت، جب وہ اللہ کے بارے میں اس قسم کا کوئی جملہ کہہ دے وے اور نبی کی مخالفت، یہ بڑے سنگین جرائم ہے، کیونکہ نبی اللہ کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے بیان کی اور ان کے قول کو اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، اور تم نے جو کہا ہے وہ تو سنو، کہہ چکے۔ اب اللہ تم سے کیا کہے گا؟ تمہاری جرائم کی لسٹ بتا کر کہہ رہا ہے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ، نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، اللہ اپنی قیامت تک کے محفوظ رہنے والی آخری کتاب میں آخری نبی کے ذریعے ان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہے۔ دعوے تم کچھ بھی کرو، لیکن اللہ نے تمہارا انجام بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اور ایسے سرکش لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بڑا رحیم و کریم ہے اللہ رب العالمین، بندوں کو پر اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے۔ جب مجرمین کو سزا دے گا تو اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی اور کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ بھی سزا نہیں ملے گی، جیسا جرم ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو سزا بھی دے گا۔ اتنا زبردست تو اتنا خطرناک جملہ کہا، لیکن یہ اس کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں ارشاد فرما رہا ہے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ذرا سا بھی آدمی کے دل کے اندر ایمان ہو، بندگی کا شعور، اللہ کی عظمت ہو، تو فوراً توبہ اور استغفار کر لے، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے وے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ لیکن یہ اپنے گناہوں پر اکڑے، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اور جب گناہوں پر ڈٹے رہے تو جسارت یہاں تک کی کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی اور اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کو قتل تک کے کیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بالقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھائے۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس جو رسول آئے دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو تم نے پھر انہیں کیوں مار ڈالا؟ آدمی کو جب نہیں ماننا ہوتا ہے کوئی چیز تو
کئی قسم کی باتیں لے کر آتا ہے. اس میں غور کرنے والی چیز ہے. وہ ساری باتیں لائے گا لیکن کوئی قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث نہیں لائے گا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ آپ رسول ہیں. اب اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو رسول تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتا جنگ میں تو اس کو لے جا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیتے اور نبی دعا کرتے, آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا لیتی. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ کے نبی کو دیگر انبیاء کی بنسبت عطا کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا. ہر پاک جگہ آدمی عبادت کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کا خوف دشمنوں کے دل میں ڈالا. اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. آگے اس کی مفصل بحث سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ رہتا تو ہم مان لیتے. رسول تو یہ لے کر آئے تھے جسے تم کہہ رہے ہو, تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ اب ان کے اسراف نے مارا لیکن اس جرم کو یہ غلط نہیں سمجھتے تھے, اس لیے ان کو کہا گیا وہ غلط نہیں. تو تمہاری نہیں ماننے کی فطرت ہے, ورنہ آدمی سوال نہیں کرتا ہے. سمعنا واطعنا کا جذبہ جس کے اندر رہتا ہے, کلام الہی آیا, اللہ نے بیان فرمایا, اس میں سوالات نہیں اٹھاتا ہے. اتنے لوگ نہیں مانتے. ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ بھائی انہوں نے بھی تو پڑھا ہوگا قرآن, انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا. 100 سوالات نہیں نکالتا ہے آدمی. یاد رکھیے یہ یہودیوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہودیوں کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں غیر شرعی امور پر, اور پھر اس میں اپنی وقاحت اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ صفت یہودیوں کی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں, صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. اب اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, اور دعات کو بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ ایک آدمی جب روشن دلیل قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرتا ہے اور جب اس کو رد کیا جاتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر, دل محسوس کا رہ جاتا ہے. اتنی واضح باتیں, ایمان کا اعلان کر رہے ہیں آپ, دیندار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ لوگ نبی کو مانتے تھے, اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, اہل کتاب, اور اس کے باوجود نہیں مان رہے. دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں, صحیفے اور منور کتاب لے کر کے آئے. روشن دلیلیں, بالکل واضح دلیل آپ دے دے, نہیں مانے گا آدمی. روشن کتاب آپ پڑھیں, قرآن پڑھیں, نہیں تسلیم کرے گا, نہیں مانے گا, الگ الگ ڈھنگ سے ہیلا سازی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ منکرین کی تاریخ ہے. یہ اس کا آپ لوگوں کو بھی اس سے سابقہ پڑھنا ہے, لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. بلکہ اب یہاں پر دیکھیے, آپ پہنچا دیے, اس نے مانا نہیں مانا یہ دوسری بات. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کامیاب کون؟ آپ سے بحث کر رہے ہیں لوگ, آپ سے الجھ رہے ہیں, آپ کی دلیلیں نہیں مان رہے ہیں, آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں, سب جرائم میں. اب یہ کرنے کے بعد ہم نے تو ایسے کہا, ہم نے تو یہ پیش کیا, یہ سب گرہ جو ہے. اللہ کہہ رہا ہے اب سنو, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے. موت اس کائنات کی سب سے بڑی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے. اس کا منکر آپ کو نہیں ملے گا کوئی. یعنی آپ کو اگر کوئی آدمی ایسا ملے جو تمام چیزوں سے بیزار ہے, انتہائی برا آدمی, وہ بھی موت کا انکار نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے دادا پردادا تو جا چکے, اس کا بھی نمبر ہے, اس کا منکر نہیں ملے گا. اللہ نے موت کا تذکرہ کیا. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تم جو مزدوری کر رہے ہو تم بھی, جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی, تمہارے پاس حکومت ہے, اقتدار ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, تم بھی, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, محروم ہے, وہ بھی. اب
دنیا کے اندر تو جس کے پاس اقتدار رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کامیاب. مال آ گیا کامیاب، عزت آ گئی کامیاب، شہرت مل گئی کامیاب، ذہانت آ گئی کامیاب، اپنی باتیں بہت اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کامیاب. اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. اب دنیا میں تو تم کامیاب سمجھ رہے ہو تو ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا، لیکن بدلہ جب دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا بس جو شخص آنکھ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہے. اور ٹارگیٹ بھی دے دیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اگر کامیابی چاہیے تو ایک نکاتی فارمولہ، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، گناہ سے رکو، نیکی کرو کہ اللہ راضی ہو کر کے جنت دے دے. دنیا کے اندر اگر تمہارے پاس مال ہے، شروع وہیں سے بحث ہوئی، مال ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال پر اور اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ رب العالمین کی کتاب تمہارے پاس آ گئی، علم آ گیا تو اس کے اوپر عمل کرو، اس کا انکار نہ کرو. اللہ کے نبی کی کوئی بات آ گئی اس کا انکار نہ کرو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. اگر آپ نے اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو اللہ کی نازل کرتا ہدایت کے مطابق ڈھال لیا، اللہ کا سچا وعدہ ہے. قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا. آگے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما گیا کہ ان لوگوں کے لیے آگ ہے، یعنی اب تم ناکام ہو کیونکہ آگ سے بچو کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب الحریق کا آگے ایک آیت پہلے ہی بیان کر دیا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے، جلنے والا عذاب کا مزہ کو. ہم ان سے کہیں گے جلنے والے عذاب کا مزہ چکو. کامیاب کون ہے؟ اللہ نے کہا بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی جنس ہے. اب دیکھیے پوری بات، دنیا کی جو زندگی ہے اس کے پیچھے آدمی اس طرح پڑے گی شریعت کو پامال کر دے ہوئے تو دھوکہ کھایا گیا، کیونکہ اس نے جتنا کچھ کمایا ہے سب دنیا میں رہ گیا. اس کی اولاد فائدہ اٹھا رہی ہے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت کا اس نے کوئی ذخیرہ نہیں کیا. دنیا میں سینکڑوں پلاٹ کا مالک، ہر شہر میں مکان بنا لیا. جنت میں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا، بڑی بڑی دعوتیں، بے مثال شادیاں ہوئی اس کے یہاں. غربا اور مساکین کے اوپر کتنا خرچ کیا. ٹیکس دہندگان میں اس کا نام سر فہرست تو آتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ کیا تھا. مال ہر جگہ جھلکتا تھا. کیا اس مال سے نیکی بھی جھلکتی تھی؟ اس کے پاس اقتدار تھا، اس نے کتنی قربانی دی، کتنی نیکیاں کی، کتنا کام آیا لوگوں کو. اللہ رب العالمین جو صلاحیت دیا اس صلاحیت کو اگر آدمی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا لگے اور دنیاوی فائدہ بٹورنے لگے، سمجھ لیجئے وہ ناکام ہو گیا. اور اگر دھوکے میں نہیں پڑا، اسی کو آخرت کے مطابق کر لیا، کامیاب ہو گیا. مثلا صحابہ کرام کی زندگی دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رات کو گشت کر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے. آپ کو اقتدار ملا، حکومت ملی، جن کے نام سے طاقتور حکمرانوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، وہ طاقتور حکمران تھے. اتنی زبردست تو آپ کی حکومت تھی، لیکن کیا ذمہ داری کا احساس. رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی خیمے کے باہر انتہائی گھمستا خیمے کے باہر کھڑا ہے. آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں بیرون شہر سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اور میری اہلیہ کو ولادت کی تکلیف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، فوراً وہاں سے ہٹے اور گھر گئے. اپنی اہلیہ کو کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک مومن بھائی کا معاملہ ایسا ہے. ان کی اہلیہ نے جو ساز و سامان تھا وہ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی رات کو پہنچی. اپنی بیوی کے لیے، اپنے لیے سامان تعیش نہیں جمع کیا. کیا کیا؟ جب گئے اہلیہ اندر چلی گئی، یہ خود اس سے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے. دوران گفتگو اس نے کہا بھی کہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں،
ایسے ہی شخص کو امیر المومنین ہونا چاہیے. ایک مسافر آدمی ہوں, کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے, اتنا مشکل وقت تو آپ نکال رہے ہیں, یہ گفتگو چل رہی ہے, اندر سے ان کی اہلیہ آواز دیتی ہے امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دو. یہ جملہ جیسے ہی اس کے کان میں پڑتا ہے, جھٹکے سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ امیر المومنین, آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. نہیں, خادم المسلمین, خادم المسلمین دھوکے کی جنس نہیں تھی. ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کے مطابق لوگوں کے لیے مفید بننا, شریعت کے احکامات پر عمل کرنا. اللہ کے نبی نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے جذبات کا غلام نہ بنے. لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکین کی بہت سی باتیں, دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آزمائے گا. سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور انفس جانوں اور مالوں میں کمی کر کے, وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے. اب اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ, وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے, وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. اب جب اللہ مالک ہے تو مالک جو چاہے فیصلہ کرے اس پر ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, مانتے ہیں, اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں. یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننا پڑے گی. دکھ دینے والی باتیں, ایک واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک مقام پر آپ نے دیکھا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے, رکے, اور ان کو کچھ دین کی باتیں بتانے لگے. بڑی ہی ناگواری کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ اس طرح ہماری مجلس میں اٹھا کر بیٹھا کیجیے, ہم لوگ دوسری باتوں میں مشغول ہیں. جب ہم آئیں جب چاہیں. اور دیگر جو مسلمان تھے ان لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, بہت خوشی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ تکلیف پہنچی کہ ان کے فائدے کی چیزیں اللہ نے جو نازل کی ہے ان تک کے پہنچا رہے ہیں, یہ ان کے اپنے فائدے کی, ان کو اگر نہ پہنچائیں, نہ معلوم پڑے تو وہ عمل کیسے کریں گے اور کامیاب کیسے ہوں. جب یہ واقعہ ہوا آپ سعد کے پاس گئے عیادت کے لیے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے ان کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, مسئلہ یہ تھا نا کہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے یہاں کے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے, وہ آپس میں بڑی جنگ ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ اپنا ایک بادشاہ بنا لیں گے, اور بادشاہت کے لیے جو نام پیش کیا گیا وہ عبداللہ بن ابی کا تھا, اور اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر لیا گیا تھا. اب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا, صحابہ کرام مدینہ سے مکہ گئے, دو بیعت ہوئی, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانی, اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, ہر گھر میں دعوت پہنچائی. اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے, اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بادشاہت ان کی نبوت کی وجہ سے گئی. تو اللہ کے رسول نرمی کا معاملہ کیجیے. حضرت سعد بن عبادہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ ہے اس کی کثرت. اللہ تعالیٰ نے جب ایسا موقع ہو کہ کوئی بات ایسی سنے, تم کو سننا پڑے گی, آئے گی تمہارے سامنے, کن کی طرف سے,
اہل کتاب کی طرف سے آتی ہے نا، مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل، کبھی کوئی قرآن چلا رہا ہے، یہ سب دکھ دینے والی باتیں آج بھی آ رہی ہیں مشرکین کی طرف سے۔ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مارا جانا، عبادت سے روکنا، بہت ساری پابندیاں، یہ سب چیزیں آتی ہیں تو بہت ساری دکھ دینے والی باتیں تم پر آئے گی۔ اگر تم صبر کرو، اب ایسے مرحلے میں کرنا کیا ہے، بہت زبردست مرحلہ ہوتا ہے یہ صبر۔ حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کمزور ہو، قوت نہیں ہے اور آپ کے کوئی قدم سے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں، تو حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے کہی صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی پہ جمے رہو، گلے شکوے نہ کرو، نیکی چھوڑو نہ حالات سے نبرد و عزم ہوتے ہوئے، اور اللہ کے احکامات پر بڑھ چڑھ کر کے عمل کرو۔ یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے، عام حالات میں تو آدمی کرتا ہی، لیکن جب نہ کرنے دیا جائے اس وقت تو کرنا اور ڈٹ جانا مشکل وقتوں میں، یہ بڑی بات ہے۔ گویا اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے وے کہ جب اذیت پہنچے اس وقت صبر اور پرہیزگاری ہمارے اندر اللہ رب العالمین اس کی ہدایت دے وے اور ہمارے اندر اس کو پیدا فرمائے رب العالمین۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیپار بہت برا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں عہد لیا تھا کہ تم جو نبی آئے گا اس کی نبوت کو تسلیم کرو گے، مانو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ان کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں تھا۔ تورات اور انجیل دونوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں آخری نبی جو آئے گا اس کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ بیان کیا، الذین، قرآن میں اللہ نے بیان کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اور مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے ان قریب ایک نبی مبعوث ہوگا جس سے مل کر، جس کے اوپر ایمان لا کر ہم تم سے قتال جہاد کریں گے اور حکومت کریں گے تمہارے اوپر۔ مدینہ کے لوگ جب مکہ پہنچے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت سنی تو کہا یہ تو وہی ناموس، وہی نبی ہے جس کا تذکرہ اہل کتاب کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت صفیہ بن حی بن اخطب کہتی ہیں کہ میرے چچا جو تھے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، گھر میں جب داخل ہو تو مجھ سے پہلے محبت سے کچھ پیش آتے تھے، پھر کچھ کام کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ باغ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے چچا آئے، چہرے پر حیرانی اور پریشانی، تفکر کی علامت ظاہر تھی۔ میری طرف دیکھا بھی نہیں، یہ میرے لیے نئی چیز تھی۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اللہ کے نبی کی زوج ام المومنین حضرت صفیہ بن حی بن اخطب، بہت بڑے یہودی عالم حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ تو وہ کہتی ہے میں متوجہ ہو گئی۔ میرے والد نے پوچھا میرے چچا سے کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہی ہے۔ کہا تم نے سب علامتیں دیکھ لی؟ کہا ہاں سب میں نے چیک کر لیا، وہی رسول ہے۔ اس کے بعد دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں اب کیا ارادہ ہے؟ کہا مرتے دم تک مخالفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک مرتبہ یہودی اور کہا ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دے دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مان لو گے؟ کہا ہاں مان لوں گا، مان لیں گے۔ کہا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول سے پوچھا پہلی میزبانی جنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مچھلی کی کلیجی، جگر۔ اچھا یہ بتائیے کہ کس بنیاد پر کبھی لڑکی ہوتی ہے کبھی لڑکا؟
اللہ کے نبی نے کہا جس کا لطف غالب ہو جاتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنی اسرائیل پر حرام کی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا حضرت اسرائیل کی دعا، یعقوب علیہ السلام کی جو دعا تھی، تم نے جو تکلیف پہنچائی تھی اس کی وجہ سے اونٹ کی ہڈی جو ہے اس سے لگی وہ گوشت اور چربی یہ اللہ نے حرام کی تھی. کہا یہ بتائیے کہ تمہارے اوپر وحی کون لے کر آتا ہے؟ کہا حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل لاتے ہیں، اب نہیں مانیں گے کیونکہ یہ تو عذاب لے کر آتے ہیں. فرشتوں میں اللہ نے یہ صفت ہی نہیں پیدا کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ کرے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. عذاب کس پر آیا؟ کس پر آیا عذاب؟ بدکاروں پر، گنہگاروں پر، مجرمین پر. اللہ نے پہلے پارے میں بیان کیا. ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی نے جب جواب دے دیا تو اس کے بعد مکر گئے. عبداللہ بن سلام کا واقعہ مشہور ہے، بہت بڑے یہودی عالم تھے. اللہ کے نبی سے آ کر کچھ باتیں پوچھی اور کہا یہ نبی ہی بتا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے جوابات دیا، آپ ایمان لے آئے. اس کے بعد آپ نے کہا اللہ کے نبی میں میری قوم کو جانتا ہوں، آپ میرے ایمان کا اعلان نہ کیجیے. پہلے یہود کے علماء کو بلائیے. جب یہ علماء کرام آئے تو کہا ان سے میرے بارے میں پوچھیے، اور آپ آڑ میں ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے، تم میں کون ہے؟ کہا سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم کے لڑکے، سب سے عزت دار گھرانے کے شخص، سب سے عزت دار آدمی ہے. جب سب سوال جواب ہو گیا تو عبداللہ بن سلام سامنے آئے. کہا سنو، میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. اسی نشست میں کیا کہتے ہیں؟ تم ہمارے سب سے بڑے جاہل کے لڑکے، سب سے کم درجے کے انسان، سب سے کم درجے کے انسان کے لڑکے، اسی نشست میں کہتے ہیں. قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے سمعنا وأطعنا، سنا اور مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاتے نہیں تھے سچائی لوگوں کو کہ سچی بات تو یہ ہم نہیں مانتے، لیکن سچی بات یہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اس سے بہت کم قیمت پر بھیج ڈالا. کتمان علم، قرآن کی کسی آیت، اللہ کے کسی حکم کو چھپانا کہ ہمارا گروہ کی سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی اگر یہ بتا دیں گے تو بہت سنگین جرم ہے، یہودیوں والا جرم ہے. اور ان کا یہ بیپار اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اپنی سرداری کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے، مال کمانے کے لیے. ان کا یہ بیپار بہت برا ہے، بدترین عمل ہے یہ. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. یہاں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ کسی آدمی کو قرآن کی کوئی آیت اور حدیث معلوم ہے اور اس کے سامنے بالکل اس کا مخالف عمل ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیان کر دے. بہت بڑا آدمی اس لیے خاموش رہے، ایسا نہیں. بہت بڑا معاملہ ہے اس لیے اللہ بتائے، ایسا نہیں ہے، بیان کر دینا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بدعات اور شرک قرآن و حدیث نہ بیان کرنے کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں پنپتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے انتہائی قریبی عزیز، ان کے یہاں معاملہ ہوا کہ گھر کی تعمیر ہوئی، ان کے گھر بہن نے. تب انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی نہیں ہے بلکہ گھر بوجھ ہے. اپنے رشتہ داروں کو جتنی کی طاقت ہے ان کو بلا کر کے کھانا کھلائیے. اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص نے گھر بنایا، پھر ایک شخص کو کہا کہ جا کر کے دعوت دے. جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اس گھر میں داخل ہوئے، وہ جنت میں داخل ہوئے. مثال اللہ کے نبی نے اپنی دی، غلط مثال تو اللہ کے نبی دیں گے نہیں. اب اس پر ان کے والد صاحب سے کچھ کہا سنی ہوئی کہ تم نیا نیا لے کر آتے. حالانکہ آج کا دور ایسا ہی ہے کہ اگر قرآن و حدیث آدمی پیش کرے تو کہتے ہیں یہ دیکھو نیا لے کر چلے آئے. بدل اسلام غریبہ سیعود کما ودا وطوبى للغربا. جب نکلا اسلام تو اجنبی تھا اور آخر میں بھی وہی اجنبیت ہے. لوگ بولیں گے یہ کیا لے کر چلے آئے. بہرحال جب کہا تو کہا آپ علماء سے پوچھ لیجیے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی، 9 مکانات بنائے. صحابہ نے، تمام مہاجرین نے مکانات بنائے، کسی نے نہیں کی قربانی قرآن خوانی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑا
زبردست مکان بنایا، آپ نے نہیں کی، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑے مولانا کے پاس گئے، ان کے والد، اور جا کر کے پوچھا کہ مولانا میرا بیٹا ایسا ایسا کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، خود امام ابو حنیفہ اور دیگر لوگوں نے بھی نہیں کی ہے یہ قرآن خوانی۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل صحیح بول رہا ہے، وہ بدعت ہے، بولے یہ بڑے خفا ہوئے، بدعت ہے تو آج تک تم نے کیوں خود نہیں کہا؟ کیونکہ ان کے گھر اور کارخانے کی جب تعمیر ہوئی تو سب سے بڑی مسند پر گئی حضرت والا آ کے بیٹھے تھے قرآن خوانی کے لیے۔ کہا لوگ مانتے نہیں ہیں، مانے نہ مانے بیان کرنا چاہیے، کھل کر کے بیان کرنا چاہیے کہ بدعت ہے، سنت میں نہیں ہے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد 7 چیزیں پہنچتی ہیں۔ ایک عجیب و غریب رواج تھا پہلے، کچھ لوگ تیجا کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کے یہاں، مغرب بعد قرآن خوانی، عصر بعد قرآن خوانی، ظہر بعد قرآن خوانی اعلان ہونے لگتا ہے۔ چھوٹا اگر بچہ مرے تو عام بات تھی، ایک جہالت اور تھی جو اب ختم ہو گئی، کچھ شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے تھے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ کہ میں، کافی پرانی بات ہے، جب تقسیم کی جاتی تھی تو ایک میت میں جب گیا، نکلنے کے وقت جب بانٹنے لگے تو میں نے کہا یہ مرنے کی خوشی ہے کہ غم ہے؟ تو ہونک کھڑا ہے، مطلب بانٹ کیوں رہا ہے یہ تو سمجھ میں آوے۔ مجھ کو کہے کہ آپ ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تو اعلان کرتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا بھائیو، وہیں قبرستان میں بچے کی وفات ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ مرفوع القلم ہے، جن پر قلم نہیں ہے اٹھا لیا گیا، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون پاگل جب تک ہوش میں نہ آئے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے۔ اب آپ سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ نے قتل کر دیا تو مقدمہ تھوڑی چلے گا آپ کے اوپر کہ جج کہے گا کہ سویا تھا تو کیسے مارا؟ خواب ہے، مرفوع القلم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ چیز تھی، بلکہ مالیگاؤں میں ایک بڑا واقعہ ہوا کہ قبرستان میں ایک صاحب کی تدفین کے بعد اعلان ہوا کہ حضرت کی ایصال ثواب کے لیے نورانی مسجد میں قرآن خوانی ہوگی۔ اس کے امام جو وفات پا گئے موجود تھے، انہوں نے بلایا ذمہ داران کو، کہا یہ بدعت ہے۔ ذمہ داران نے مؤذن کو بلایا، کہا وہاں نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی دیر میں مشورہ ہوا، قریب کی ایک مسجد، تقیہ کی مسجد، وہاں اعلان ہو گیا کہ بھائی بعد نماز مغرب تقیہ میں ہوگا۔ تقیہ کے بھی ذمہ داران کھڑے تھے، بولا ادھر آؤ۔ وہاں کا اعلان کیوں کینسل کیے؟ کہا وہ مولانا کہہ رہے بدعت۔ تو بولے یہ وہاں سنت کیسے ہو گئی؟ یہاں بدعت ہے تو یہاں بھی بدعت ہے۔ کچھ جھنجھٹ جب پڑی تو یہ ہوا بھائی ابھی اعلان ملتوی کر دیا جائے، کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اب اگر خاموشی اختیار کیا جائے، نہ بتایا جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، نہیں بتایا جاتا تھا۔ عجیب عجیب چیزیں بیان کی جاتی تھی روکنے کے لیے، جبکہ واضح روایتیں موجود ہیں۔ کچھ علماء نے اس وقت بھی لکھا جب لوگ نہیں گئے، اب تو خیر کورٹ کا آرڈر آ گیا، اب کورٹ کے آرڈر کو ماننا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترتیب بتائی، پہلے مرد پھر بچے پھر خواتین۔ پھر ہم نے تو ایک عجیب و غریب بات سنی، نئی باتیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عورت کا افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، اور گھر میں اندر کی کوٹری میں پڑھے یہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بات ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا افضل یہ ہے کہ آدمی پہلی صف میں نماز پڑھے، تو دوسری صف ہی نہیں بنائیں گے، دوسری صف ہی نہیں بنائیں گے، کیونکہ افضل پہلی صف میں اللہ کے نبی نے کہا۔ عورتوں کے یہاں افضل کہہ دیا کہ گھر میں تو ہم مسجد کے دروازے ہی بند کر دیں گے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری تاریخ کیا ہے، کیسے عقیدے کی تھی؟ یہ حضرت اسما
شہید ہو گئی، عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ واقعات پڑھیے، یہ حضرت ہاجرہ صرف اتنا پوچھتی ہیں کس کے حکم اور بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے۔ ایسا توکل تھا، ایسا عقیدہ تھا۔ ہماری تاریخ توحید کے لیے چلتی ہوئی آگ کے خندق میں ڈال دیا گیا، بچوں کے ساتھ کود گئی لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ زنیرہ، نازیہ، ام عبیس، لونڈیوں کے واقعات پڑھ گئے۔ یہ عقیدہ تھا۔ آج ہم نے عقیدہ نہیں بیان کیا، توحید، کیونکہ سارے مراکز کھلے ہوئے تھے، یہ ایک تربیت گاہ کو چھوڑ کر کے۔ تو یہ کتمان علم بہت بری چیز ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے، ایک عجیب صفت تھی ان لوگوں میں، جو نہیں کرے اس کا بھی کریڈٹ لینا۔ آج کل ایک خاص طبقے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کریڈٹ اسی کو ملے۔ لیڈر طبقے میں تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، بہت سارا کام جو اس کو کرنا چاہیے نہیں کرے گا، لیکن ذرا سا کچھ ہوا تو ہونے نہیں دے گا جب تک کہ فوٹو اس کا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ یہودیوں کی صفت کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب تعریف کے پل باندھتے ہیں، فلاں اتنے نیک، فلاں اتنے متقی، فلاں ایسے، فلاں ویسے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وہی ہے، لگا کر رکھتے ہیں لوگوں کو، اپنے معتقدین کو لگا کر رکھتے ہیں کہ ہوا شخصیت کا کھڑا کیا جائے، جو نہیں ہے وہ بھی ان کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یہ خواہش رہتی ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معتقدین صرف یہ کرتے ہیں، بعض مرتبہ ایک آدمی خود چاہتا ہے، اگر وہ خود چاہے، یہ یہودیوں والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو یہ بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے؟ تو آدمی نے جو کام نہیں کیا ہے، جو قربانی نہیں دی ہے، جو خدمات اس کی نہیں ہے، جو دین کے لیے اس کا جدوجہد نہیں ہے، جو عمل اس کا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے تہجد گزار، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، بلا وجہ اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ اس کو نہیں کروانا چاہیے۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، روزی، زندگی، موت، سب ہر چیز کے محتاج ہیں۔ مرنے کے بعد جنت، جہنم، سب پر اختیار اللہ کا ہے۔ ہر چیز، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے۔ اس لیے اس کو ناراض نہ کرے، اس کے احکامات کے خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرے گا تو واضح طور پر کہہ دیا ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا، لیکن ظالموں کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی والا عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، موت تو ہر کسی کو آنا ہے، لیکن کامیاب زندگی اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرما رب العالمین۔ جہنم کے ہولناک عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما رب العالمین۔ الہ العالمین، یہودیوں کی جس صفتیں تو نے بیان کی ہے رب العالمین، اللہ ان صفتوں سے جو تیرے غضب کے آنے کا سبب ہے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے جس پر تو راضی ہوتا ہے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔